كثيرا كما أمر الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں یہ مبارک اور مہمان مہینہ عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب کرام، بالکل مختصر سی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. تھوڑی سی مجھے آپ احباب کی توجہ چاہیے. رمضان المبارک فرمایا کہ انقلابی مہینہ ہے، انعامی مہینہ ہے، انسان کو انسان بنانے والا مہینہ ہے، بخشش کے سیزن والا مہینہ ہے، انوار و برکات والا مہینہ ہے، سرفرازی والا مہینہ ہے، رحمت کی غمازی والا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر والا مہینہ ہے اور آخرت کی فکر والا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مقرب فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے، اب الہ العالمین نے اعلان فرما دیا کہ اے میرے فرشتوں، اب آپ کی ڈیوٹی ختم، آپ کی عبادت ختم. الہ العالمین، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اب آپ کی ڈیوٹی اور عبادت یہ ہے کہ آپ نے میرے روزہ دار بندوں کی دعاؤں پر آمین پڑھنا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس گنہگار امت کے لیے اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی رکھ چھوڑی ہے. فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں کھڑے ہو کر کے میری عبادت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تسبیح و تحلیل کرے گا، قیام و رکوع کرے گا، فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی نیکیاں لکھ چھوڑے گا. ایک اور مقام پر فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. 10 لاکھ بندوں کی. قرآن کریم فرقان حمید کی
ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے کلام قرآن میں کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ الہ العالمین ہم پر روزوں کو کیوں فرض کیا؟ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف آپ پر روزوں کو فرض نہیں کیا، آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ الہ العالمین کس لیے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے پسندیدہ بن جاؤ، میرے متقی بندے بن جاؤ۔ فرمایا کہ 30-29 دن کے روزوں کا کورس پورا کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے گناہوں کو جلا دینا اللہ کا کام ہوگا۔ 30-29 دن کے روزوں کا کورس پورا کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہاری جھولی کو انعامات سے بھر دینا اللہ کا کام ہوگا۔ فرمایا کہ 30-29 دن کے روزے رکھنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا اللہ کا کام ہوگا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا کہ جو 30 دن کے روزے مکمل کر لے گا میں اس کو نفیس بنا دوں گا، ہر دل عزیز بنا دوں گا، موحدین بنا دوں گا۔ او بندے تو صاحب خطا ہے، میں تجھے صاحب عطا بنا دوں گا، تو صاحب ضم ہے، میں تجھے لازم بنا دوں گا، تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا، تیرے غلامی والے سر پر میں اللہ اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا۔ نہیں، ان بھائیوں نے نہیں کہا سبحان اللہ، کہہ دیں یار محبت سے سبحان اللہ۔ تیری غلامی والے سر پر میں اللہ اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا۔ وہ دیکھنا اللہ کا کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزے رکھے، اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ جناب عیسیٰ 30 دن تک خلوت میں رہے، اللہ نے انجیل عطا فرما دی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک غار حرا میں رہے، اللہ نے قرآن عطا فرما دیا۔ کسی کو تورات مل گئی، کسی کو انجیل مل گئی، کسی کو قرآن مل گیا۔ الہ العالمین فیصل مسجد والے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم 30 روزے مکمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے جب یہ 30 روزے مکمل کر لیں گے میں اللہ انہیں بخشش کا تحفہ عطا فرما دوں گا۔ بخشش کا تحفہ۔ فرمایا کہ سارا سال اللہ کی رحمت قطرے کی مانند، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت سمندر کی مانند۔ وہ دیکھنا ایک گناہگار آیا ہے دریا کے کنارے پر، کھڑا ہو کر کے عرض کرنے لگا کہ او دریا، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، اور تو پاک ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں تیرے اندر غوطہ لگاؤں گا کہیں میری وجہ سے تو ناپاک نہ ہو جائے۔ دریا سے آواز آئی کہ او اللہ کے بندے، اگر ساری زندگی بھی کھڑا ہو کر کے یوں کہتا رہے کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، تیرے جیسے لاکھوں آئے میرے اندر غوطہ لگایا، پاک ہو کر کے چلے گئے، میں تیرے غوطہ لگانے کے بعد بھی پاک رہوں گا، تیرے غوطہ لگانے کے بعد بھی پاک رہوں گا۔
رب العالمین نے فرمایا کہ او بندے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا کے مجھ سے مانگ، اگر مانگنا نہیں آتا تو میرے نیک بندوں کا حلیہ بنا کر کے مجھ سے مانگ، پھر مانگنا تیرا کام ہوگا، تجھے عطا کر دینا اللہ کا کام ہوگا۔ 5-7 چوروں نے ایک بستی میں ڈیرا ڈالا، اس ڈر سے کہ کہیں ہماری چوری کا بھید نہ کھل جائے، لوگوں میں ہم چور مشہور نہ ہو جائیں۔ اب ایک بستی میں آئے، جب ڈیرا ڈالا لوگوں میں بھید کھلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو فلاں علاقے کے چور ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کا حلیہ بنا لیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب سر پر ٹوپی آ گئی، چہرے پر سنت رسول آ گئی، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، بات چلتے چلتے اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی۔ اب بادشاہ ان اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کی غرض سے اپنے مقام سے چلتے چلتے بالآخر اس مسجد میں آن پہنچا جہاں ان چوروں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اب بادشاہ آیا ہے مسجد میں، دیکھا کہ یہ تو کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، نورانی شکل والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ بادشاہ سامنے بیٹھ گیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا کہ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ فیصل مسجد والو آنکھیں کھلی رکھنا، ایک منظر دکھانے لگاؤں۔ چوروں کے سردار نے اب اللہ کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کیے، عرض کرنے لگا کہ او الہ العالمین، یہ بادشاہ تو ہمارا ظاہر دیکھ کر کے آیا ہے، تو تو ہمارا باطن جانتا ہے، تو تو ستار اللہ ہے نا، تو تو پردے ڈالنے والا ہے نا۔ اے اللہ، آج ہمارا راز فاش نہ کرنا، ہماری دعا کو اس بادشاہ کے بیٹے کے حق میں قبول فرما لے۔ ابھی دعا ہو رہی ہے، اتنے میں ایک غلام دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، تجھے مبارک ہو، تیرا وہ معذور اور اپاہج بیٹا چارپائی سے چھلانگ لگا کر کے صحن میں دوڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، ظاہر ہے بیٹا تھا، خوشی سے دل جھوم اٹھا۔ اس وقت کا رائج الوقت سکہ خزانے سے منگوا کر کے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا، دولت کے انبار لگا دیے۔ اب بادشاہ چلا گیا۔ چوروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یار میں تو اب اللہ سے صلح کرنے لگا ہوں، اللہ سے توبہ کرنے لگا ہوں۔ ساتھی کہنے لگے کہ یار تو ہمارا سردار ہے، تو ہمیں رستے دکھلاتا ہے، تو ہمیں گر دکھلاتا ہے، اگر تو نے اللہ سے صلح کر لی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا یہ بتا تو اللہ سے صلح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ فیصل مسجد والوں، اس چور نے ایک عجیب جملہ کہا، آج اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ وہ چور کہنے لگا کہ دیکھو نا، میں نے اللہ کے نیک بندوں کی نقل اتاری ہے، نقل پر مجھے اللہ نے اتنا عطا کر دیا ہے، جب میں اس کا اصل بن جاؤں گا تو اللہ مجھے کن کن انعامات کے ساتھ نوازیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے ایام بڑے انتظار کے بعد آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان ایام کو ایام معدودات کے ساتھ تعویل فرمایا کہ چند گنتی کے ایام ہیں، بڑے انتظار کے بعد آتے ہیں اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں
کہ ان ایام کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہم سے ایسے جدا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔